بچوں کی روزی ہے، کمال کے بزنس مین تھے. آپ کہتے ہو نا ہمارے پاس بڑا دماغ ہے ڈیل کرنے کا. دیکھو حضرت عثمان غنی نے کیسی ڈیل بنائی. کہا اچھا ایسا کرو پورا نہیں دینا، آدھا دے دو. کنواں آدھا کیسے بک سکتا ہے؟ کہا ایسا کرتے ہیں ایک دن تمہارا ایک دن میرا. اس کو بات سمجھ آئی یار، آدھا بک بھی جائے گا. ایک دن جو میرا دن ہوگا ایوری آلٹرنیٹ ڈے آئی ول سیل مائی واٹر ٹو دا پیپل آف مدینہ، اور آدھا بے شک یہ مسلمانوں کو فری پلا دیں. کہا ٹھیک ہے. کتنے میں ڈیل کا؟ 12,000 میں. پہلے وہ 25-30 ہزار میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. 12,000 دینار میں آپ نے آدھا کنواں خرید لیا. مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ نے کیا کیا. جو آپ کا دن تھا نا حضرت عثمان غنی کا، فار ایگزامپل منڈے کا دن ان کا تھا، ٹیوزڈے کا دن اس بندے کا تھا. آپ نے اعلان کر دیا کہ پیر والے دن سارے مدینے والوں کے لیے پانی فری ہے. اب کیا ہوا؟ مسلمان تو آئے، غیر مسلم بھی آئے، سب نے پانی لیا، جانور بھی انہوں نے ان کے پانی بھر کے لے گئے. اب ٹیوزڈے کا دن آیا تو اس سے کوئی پانی خریدنے نہیں آ رہا. لوگوں کو ایک دن پہلے فری مل گیا، ان کو پتا ہے ویڈنسڈے کو پھر فری مل جائے گا. ایوری آلٹرنیٹ ڈے واٹر از فری. کیا کمال کی ڈیل بنائی. وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ میں نے کون سی ڈیل کر لی، اب تو پانی کوئی نہیں خرید رہا مجھ سے. حضرت عثمان غنی تھوڑے دن بعد گئے کہ اب کیا ارادہ ہے؟ آدھا باقی بیچنا ہے. کہا لے لو بھائی آدھا. اب کہا کم پیسوں میں لوں گا. پہلے تو زیادہ پیسے میں بیچا تھا نا آدھا. پہلا 12,000 میں لیا، اگلی ڈیل 8,000 میں بنائی. 20,000 دینار میں پورا کنواں لیا. آقا کے پاس پہنچ گئے. کہتے حضور وہ آفر میرے لیے ہے جو اس کو دی تھی کہ کنواں کے بدلے جنت میں کنواں ملے گا. نبی پاک فرماتے ہیں عثمان تمہارے لیے بھی ہے. کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور جنت کا کنواں حاصل کر لیا. اب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. کاش ہم تاجروں کو، ہمارے بھائیوں کو، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، جس طرح ہماری بہنوں کو کس چیز کی لالچ ہوتی ہے؟ نئی ڈیزائن آئی ہے آج کل، یہ فیشن ہے، یہ والا کپڑا بنانا ہے. ابھی کل بنایا تھا، نہیں وہ تو پورا پرانا ہو گیا. یہ تو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ایک دعوت میں پہن لیا دوبارہ پہننا ہی نہیں ہے. وہ ان کا یہ شوق بنا ہوا ہے کہ خرچے کرنے کپڑوں پر، زیور پر، ادھر ہی مال لگائی جانا ہے. بزنس مین کا شوق کیا ہے؟ آج کل آئٹم کون سی ہے؟ بے شک اس کا کام کپڑے کا ہے، اس کو پراپرٹی کا بھی کرنا ہے. پراپرٹی کا کرتے کرتے اناج میں پروفٹ ہے، ادھر بھی گھس جانا ہے. بعد میں سارے کام کر کے پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے بندے صبر کرو، تھوڑا ایک کام پر توجہ دے کر اس پہ ترقی کریں، اور پھر کوئی دین کے لیے بھی وقت رکھیں، اپنی صحت کا بھی ٹائم رکھیں. کچھ لوگ تو اتنا کام کر رہے ہیں کہ سو نہیں پاتے. میں کئی بزنس مین کو خود مشورہ دیا کہ اپنی آنکھیں دیکھو لال ہو گئی، آپ سوتے ہی نہیں ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، بعض اوقات ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں. تو جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اتنا کاروبار کو وقت دینا ہے، آخرت کو ٹائم کب دیں گے؟ تو میں آج آپ کے سامنے 2 عظیم بزنس مین کی باتیں لے کر آیا ہوں. لالچ اپنے اندر پیدا کریں کہ مجھے جنت کہاں سے ملے گی. حضرت عثمان غنی کی سیرت سے کیا ملا؟ مسجدیں بنانے کا شوق ہے. جیسے ہی موقع ملتا پلاٹ خرید کر مسجد میں دے رہے ہیں. اللہ کرے ہم بھی یہ شوق پیدا کریں کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک مسجد تو بنائیں. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اپنی لائف میں سب نے ہم نے گھر بنا لیے، جنت کا گھر بنایا نہیں بنایا. مزہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کا ڈیفینس میں فلاں فیز میں رہتا ہوں اور ایک جنت میں بھی گھر ہے. کیوں بھائی؟ میں نے اللہ کے نبی کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اللہ کا گھر بنایا. اللہ انشاءاللہ جنت میں بھی مجھے گھر دے گا. جنت کا ایڈریس بھی تو رکھو نا اپنے پاس. تو الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہی ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، مل کر مسجدیں بناتے ہیں اپنے لیے، اپنے محرومین کے لیے. پھر پانی کا صدقہ، ماشاءاللہ سیلانی والے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں الحمدللہ کنویں کھدوا رہے ہیں. پانی کا صدقہ ہم بھی کر رہے ہیں، FGRF دعوت اسلامی کی طرف سے. کسی کے ساتھ بھی کریں، خود کریں، مگر پانی کا صدقہ ایکچولی مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں صدقہ کر کے، نیکی کر کے، اور صرف پیسوں سے نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، کسی کی مدد کر کے بھی نیکی ہوتی ہے، کسی کی جائز سفارش کر کے بھی نیکی ہو جاتی ہے، کسی کی جناب دل جوئی کر کے بھی نیکی ہو جاتی ہے. لیکن نیکیوں کا جذبہ رکھیں. جیسے آج آخری بات، آج جمعے کا دن ہم نے گزارا ہے ماشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. ہمارے اسلاف تلاش کر کر کے جمعے کے دن نیکیاں کرتے تھے. فار ایگزامپل آپ نے سنڈے کے دن کسی مریض کو دیکھنا ہے، منڈے کو کوئی چیریٹی کرنی ہے، کوشش کریں اس کو فرائیڈے کو ڈائیورٹ کر لیں. یار منڈے کو کروں گا 1 نیکی ملے گی، سنڈے کو کروں گا 1 ملے گی، فرائیڈے کو کروں گا 70 مل جائیں گی. تو بزنس مین مائنڈ سیٹ بناؤ نا. تو اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے، کیونکہ مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کما سکیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. جس دن میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، اکاؤنٹ کلوز. مولا علی فرماتے نا آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا. آج ایسا عمل کر لو کہ کل جزا ملے. اور ہاں صدقہ جاریہ ایک ایسا کام ہے جس میں بہت ساری طریقے ہیں ماشاءاللہ، جس میں آپ کنویں کھدوائیں، مسجدیں بنائیں، درخت لگائیں، یتیم خانہ ہے، اور ماشاءاللہ غریبوں کو جو کھانا کھلانے والا کام، یہ نیکیاں ہیں. اللہ کرے کہ ان عظیم بزنس مین، عظیم تاجر صحابہ کے صدقے اللہ ہمیں بھی ایمانداری والی تجارت نصیب فرمائے، اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. دنیا میں رہ کر
اپنی آخرت بہتر کرنے کا مائنڈ سیٹ نصیب فرمائے. صرف میری دنیا بہتر ہو جائے یہ سوچ نہ ہو، اللہ کرے یہ سوچ بن جائے کہ میری آخرت ایسی آرام دہ ہو کہ جب قبر میں جاؤں. آپ کو پتا ہے جب نیک لوگ قبر میں جائیں گے نا، ان کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومۃ العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اللہ کرے جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا جائے. ہمارے آج کتنے نرم نرم بستر ہیں، ہمیں اپنے بیڈ کے بغیر نیند نہیں آتی. ہم نے اپنا پلو الگ رکھا ہوا ہے، اسپیشل پلو رکھا ہے. یار میری گردن میں درد ہو جاتا ہے. یہاں 50-60 سال کے لیے اتنا نرم بستر، قیامت تک جس قبر میں رہنا ہے وہ بستر نرم ہے کہ نہیں؟ فکر کی کہ نہیں؟ یہ نیکیاں ہوں گی تو ہوگا نا. ہاں جنت کا باغ بن جائے گی قبر اس کی جس کے رب راضی ہوگا. تو اچھی زندگی گزاریے تاکہ قبر میں بھی چین ملے، جنت میں بھی ہمیں بلا حساب داخلہ مل جائے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آج کے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہماری زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنا دے. دیکھیں نا کتنی بار ہم ربیع الاول کے اجتماع میں گئے ہوں گے. ربیع الاول کے اجتماع کے بعد محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اللہ اس محفل کو قبول بھی فرمائے، ہماری حاضری بھی قبول فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بہت ہی کمال کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. چونکہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کراچی کے بہت اہم بڑے بڑے تاجران یہاں موجود ہیں، تو میں اپنے آج کے بیان میں کچھ چیزیں وہ بھی آپ کی طرف بڑھاؤں گا جو آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے بھی سمجھ آئیں گی اور زندگی اور اچھے انداز سے ہم کیسے گزار سکتے ہیں. دیکھیں قیامت کے دن آج ہم اپنی زندگی میں بیلنس شیٹ بناتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ڈیٹ سائیڈ کیا ہے، کریڈٹ سائیڈ کیا ہے. اس حدیث کو میں ایک اور اسپیکٹ سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ریئلائز ہو واٹ از دا امپورٹنس آف درود پاک. قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنائی جائے گی. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بیچارہ اگر ڈیٹ میں زیادہ چلا گیا ہے، کریڈٹ کم ہے، تو ہم کہتے ہیں ڈیفالٹر ہو گیا ہے، یہ تو مائنس میں چلا گیا. مگر دیر از اے وے ان دس دنیا، اس دنیا میں تو کوئی راستہ ہے کہ کسی کو ہم قرض سے نکال دیں، اس کی بیلنس شیٹ نارمل کر دیں، کوئی وہ لون لے لے، کوئی مدد کر دے. مگر قیامت کے دن جو بیلنس شیٹ بنے گی نا وہ بڑی کروشل ہوگی. قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جب قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کے عیش میں ہوگا، مزے میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس دن وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وہ بیلنس شیٹ بڑی کروشل ہے. وہاں روایتوں میں آتا ہے کسی کے پاس اگر ایک نیکی بھی کم پڑ جائے تو پھر وہ مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، محبت کرنے والوں کے پاس جائے گا. بٹ nobody help him on the day of judgment. کوئی ایک گڈ ڈیڈ، کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے گا. تو پتا چلا کہ اس دن تو بیلنس شیٹ کریڈٹ پہ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو مارے جائیں گے. اس دن تو کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر پائے گا. تو آج ہی غور کرنا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے. اب میں ایک بڑا ریئلسٹک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں یہاں بھی لوگ ہیں، پردے میں میری بہنیں بھی سن رہی ہیں. اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے، پاسبل تو ہے، تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ اور اگر دل سے یہ جواب آ رہا ہے کہ ہاں گناہ زیادہ ہیں، نیکیوں کا تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہیں تو قبول بھی ہوئی کہ نہیں، خلاص بھی نہیں ہوتا ہماری نیکیوں میں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا وہاں شرمندہ ہونا؟ تو اب ایسے کام کرنے ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، وہاں کی شرمندگی سے بچیں. اب دوبارہ یہ حدیث پاک سنیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں.